بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیومن بیہیویئرز ہیں یا انسانی رویے ہیں ان کی اصلاح کی جائے، وہ نجی حیثیت سے ہو، انفرادی حیثیت سے ہوں یا اجتماعی حیثیت سے ہوں، پبلکلی ہوں، انڈیویجولی ہوں، تو ان رویوں کی اصلاح کرنے والی کتاب ہے۔ وہ خلوت والے ہوں، وہ جلوت والے ہوں، جیسے بھی وہ ایٹیٹیوڈز، آپ نے عبادت کیسے کرنی ہے، آپ نے عقیدہ کیسے رکھنا ہے، آپ نے سیاست کیسے کرنی ہے، آپ نے معاشرت کیسے اپنانی ہے، اس کے علاوہ جو زندگی کے دیگر پہلو ہیں، آپ نے خاندانی زندگی کیسے گزارنی ہے، تو قرآن مجید ان کے اندر ایک معتدل رویے کی طرف رہنمائی کرتا ہے زندگی کے ان میدانوں میں۔ دوسری طرف سائنس ہے۔ سائنس کا موضوع حقائق کی تلاش ہے، یعنی حقائق اٹ مین کہ کائنات کے جو اصول ہیں، پرنسپلز ہیں جن کے اوپر کائنات چلتی ہے، جسے عام طور پر سائنسدان نیچر کیا کرتے ہیں، تو نیچر کے کیا طریقہ ہے، اس کے اصول کیا ہیں، ان اصولوں کی دریافت، ان اصولوں کو تلاش کرنا سائنس اس کا نام ہے۔ تو سائنس کا ٹاپک یا سائنس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ حیثیت رکھتا ہے، جبکہ ریلیجن یا مذہب یا اسلام جو ہے اس کا ایک جو سبجیکٹ یا ٹاپک ہے وہ ڈیفرنٹ حیثیت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے علماء کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سائنس پڑھیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی گئی ہے، لیکن وہ توحید کے پوائنٹ آف ویو سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ سائنسی حقائق آپ کے سامنے آتے ہیں تو انہیں بھی اس طرح اٹیچ کریں، انہیں بھی اس طرح انٹرپریٹ کریں، تو اللہ کے ساتھ ان کو اٹیچ کریں، اللہ کی قدرت کے ساتھ، اللہ کی خالقیت کے ساتھ، اس کی قدرت کے ساتھ، اس کی طاقت کے ساتھ، تو اس طرح کر کے ان کی توضیح انٹرپریٹیشن کرنی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید یا احادیث کے اندر بھی یہ جو کائنات کے اوپر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے دی گئی ہے، وگرنہ اسلام سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ امید ہے بات سمجھ آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔